کل ہم نے بصری جین کا مذہب پڑھا، اس سے پہلے حضرت امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، ان کا نظریہ پڑھا۔ آج ہم کوفیین کا نظریہ پڑھیں گے کہ ان کے ہاں مختار کیا ہے۔ پیچھے بات ہو گئی کہ چاروں صورتوں میں دونوں فعلوں میں سے کسی کو بھی عمل دینا جائز ہے۔ اس میں بصریین اور کوفیین کا اختلاف نہیں ہے، جواز میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے مختار میں۔ بصریین کا مذہب پڑھ لیا، ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا مختار ہے۔ مثالیں وغیرہ تفصیل کے ساتھ مذہب ان کا پہلے پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے کوفیین کا مذہب۔ تو کوفیین کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا مختار ہے، پہلے فعل کو عمل دینا مختار ہے، پہلے فعل کو عمل دینا مختار ہے۔ اب پہلا فعل اس کو تو عمل دے دیا، اب دوسرا فعل دیکھنا ہے وہ چاہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے فاعل، کیا چاہتا ہے؟ فاعل۔ کتنی صورتوں میں فاعل چاہتا ہے؟ دو صورتوں میں۔ کون کون سی؟ پہلی اور تیسری کیڑی؟ ہٹا ہی رکھا ہے پہلے پیچھے والا، کل والا۔ پہلی اور چوتھی۔ عمل دینا کس کو ہے؟ پہلے کو۔ اب دوسرا چاہتا ہے فاعل۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دو۔ تو دوسرے میں فاعل کی ضمیر ٹھہرا دیں گے، دوسرے میں فاعل کی ضمیر ٹھہرا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، فاعل کی ضمیر ٹھہرا، تو وہ ضمیر اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی، اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی، واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں اس کے مطابق ہوگی۔ اب پڑھنا ہے، ضمیر بدلنی ہے، یہاں پر ضمیر بدلنی ہے، یہاں پر یہ اس کا فاعل بن گیا۔ ضربنی واکرمنی زیدن، ضربنی واکرمانی الزیدان، ضربنی واکرمونی الزیدون۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا متوافقین، متوافقین۔ اب یہ ہے متخالفین، یہ تقاضا کر رہا ہے فاعل، فاعل کا عمل دینا ہے اس کو، یہ مفعول کے مفعول چاہتا ہے، اس لیے متخالفین عمل دینا ہے اس کو، کس کو دینا ہے؟ متعین ہو گیا جی۔ اس کو کیا چاہیے؟ فاعل، اور اس بھی ٹھہرانی۔ ضربت واکرمنی زیدن، ضربت واکرمانی الزیدین، ضربت واکرمونی الزیدین، الزیدین۔ حالت نسبی پڑھنی ہے نا، سمجھ نہیں آنی گا جی؟ ہاں ٹھیک، یہ تو پڑھ لیا کہ عمل دینا ہے پہلے فعل کو، دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، اس کے بعد ہو۔ اگر دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہو مفعول کا، عمل دینا کس کو ہے؟ دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا۔ کتنی صورتیں ہیں وہ؟ دو۔ کون سی؟ دوسری۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب مفعول کا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں دو وجہ جائز ہے، اس میں دو وجہ جائز ہے۔ ایک تو وہی بصریوں والی، مفعول کو حذف کر دو، مفعول کو حذف کر دو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے فعل میں مفعول کی ضمیر ٹھہرا دو، دوسرے فعل میں مفعول کی ضمیر ٹھہرا دو، وہ ضمیر اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی، تثنیہ واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں۔ لیکن دونوں جائز ہی ہیں، جائز دونوں ہی ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں والثانی هو المختار، ثانی جو ہے ضمیر دینا مفعول کی کیا ہے؟ اب یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد۔ ایک آتا ہوں باعث سمجھاوے گی، پہلے ہم پڑھ لیں کہ حذف بھی جائز ہے، حذف بھی جائز ہے مفعول کا۔ پہلے پڑھے ہم متوافقین، ٹھیک ہو گیا۔ ضربت واکرمت زیدن، ضربت واکرمت زیدین، اونچی بولو نا، ضربت واکرمت زیدین۔
عمل دیا کس کو ہے؟ پہلے فعل کو دوسرے کے مفعول کی طرح حذف کیا جائے. حذف کیا. ضربنی واکرمت زید، ضربنی واکرمت زید الزیدان، ضربنی واکرمت الزیدون. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہے کہ ہم نے اس کے مفعول حذف کر دیا. اب دوسرا کہ ضمیر ٹھہرا دو. کیا ہے؟ ضمیر ٹھہرا دو. وہ ضمیر اس میں ذات کے مطابق ہوگی. ضربت واکرمتہ زیدان، ضربت واکرمتہما الزیدان، ضربت واکرمتہم الزیدین. ٹھیک ہے جی. ایویں ضربنی واکرمتہ زیدن، ضربنی واکرمتہما الزیدان، ضربنی واکرمتہم الزیدون. ثانی مختار ہے ضمیر. کیوں؟ جب ضمیر نکالی، ضمیر نکالی یہاں کو مثال کے طور پر تمہارا کیا بنا کہ میں نے زید کو مارا، میں نے زید کو مارا اور میں نے اس کی عزت کی. اگر ضمیر نہ نکالیں تو پھر وہم ہوتا ہے کہ مارا تو زید کو ہے، عزت کسی اور کی ہوگی، زید کی، بکر کی، خالد کی، کس کی ہے. جی. اہتمام تو ہے نا. لیکن بندے کی مراد کیا ہے کہ میں نے زید کو مارا اور میں نے اسی کی عزت کی. مراد تو یہی ہے، مانا تو یہی مقصود ہے نا اس کا. مراد تو یہ ہے. جی. تو لفظ مراد پر دلالت تب کرتا ہے صحیح طور پر جب ہم ضمیر نکالیں. ٹھیک ہو گیا. اس واسطے کہا الثانی هو المختار، ضمیر دینا مختار ہے، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ لفظ جب ہو آ گیا تو لفظ جو ہے مراد کے مطابق ہو جائے. یہ واضح طور پر صحیح طور پر دلالت کرتا ہے کہ زید بھی زید ہی. یہ اس وقت ہے جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے تو پھر دوسرے فعل کے مفعول کو حذف کرنا بھی جائز اور دوسرے فعل کو مفعول کی ضمیر دینا بھی جائز. آگے پڑھ. جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں تو دو صورتیں جائز تھیں کوفیوں کے ہاں. عمل دیں گے پہلے فعل کو، دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں، دو صورتیں جائز ہیں. دوسرے فعل کے مفعول کو حذف کر دو یا دوسرے فعل کو مفعول کی ضمیر تو ہے نا. تو اضمار قبل ذکر والا اعتراض یہاں ان کے اوپر نہیں ہوگا. کیوں پڑا؟ عمل ہم نے دے دیا اس کو، عمل دے دیا پہلے کو، دوسرے میں ہم ضمیر ٹھہرا رہے ہیں تو لفظاً اضمار قبل ذکر ہے لیکن رتبتاً اضمار قبل ذکر نہیں ہے. جب ہم نے عمل دے دیا اس کو تو گویا کہ زید یہاں پڑا ہوا ہے، گویا کہ زید یہاں پڑا ہوا ہے. اضمار قبل ذکر والا اعتراض ان کے اوپر نہیں ہوگا، جائز نہیں. ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض جائز نہیں. ٹھیک ہے. ضربنی واکرمت زیدن گویا کہ ادھر پڑا ہوا ہے. جی. اضمار قبل ذکر والا ان کے اوپر اعتراض ہونا ہی نہیں. اور ان کے وجہ پہلی صورت ہے جب ہم فاعل کی ضمیر دیں گے تو پھر بھی اعتراض نہیں ہوگا. پڑا کیوں؟ کہ فاعل ادھر آ گیا. بجلیوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے امام فرا والا، لیکن وہ جواب دے دیں گے کہ عمدہ میں اضمار قبل ذکر زیادہ ہے، ان کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہوگا جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں. حاسبنی و حاسبتو. جی. آگے الزیدان منطلقاً یہ پڑھا ہوا. پہلے ان میں جھگڑا ہو گیا الزیدان کے متعلق، الزیدان کے متعلق جھگڑا ہو گیا. پہلا فعل کیا چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے، میرا فاعل بنے. دوسرا فعل کیا چاہتا ہے میرا مفعول بنے. اب کوفیوں کا مطلب کیا ہے؟ عمل دینا ہے پہلے فعل کو، دوسرے فعل میں ضمیر ٹھہرا دیں گے. جی. اب عمل دے دیا اس کو، عمل دے دیا اس کو اور اس میں ضمیر ٹھہرا دی، اس میں ضمیر ٹھہرا دی اور وہ ضمیر جو ہے اس کے اسم ظاہر کے مطابق حسیبتو ہما. ٹھیک ہو گیا. جی. اب اس کا فائدہ آ گیا. جی. یہ والا مفعول ایک آ گیا. جی. اس کا فائدہ آ گیا. جی. مفعول ایک آ گیا. جی. اب جھگڑا پڑ گیا منطلقاً.
اب جھگڑا پڑ گیا منطلقاً۔ اس سے پہلے ایک تمیز سمجھ لو کہ راجے اور مرجے میں مطابقت ہوتی ہے، راجے اور مرجے میں مطابقت ہوتی ہے۔ مرجے جڑا ہے پیچھے تسنیہ پیا ہوئے تو زمین لٹا دو مفرد، مرجے مفرد ہو زمین لٹا دو جمع کے، اے کام نہیں کرنا۔ راجے مرجے میں مطابقت ہوتی ہے ایک بات، اور نمبر دو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں بھی مطابقت ہوتی ہے باہر تسنیہ جمع ہونے، ٹھیک ہو گیا؟ جی افعال قلوب کے دو مفعولوں میں بھی مطابقت اور راجے مرجے میں بھی مطابقت، یہ ضروری ہوتی ہے۔ منطلقاً میں جھگڑا پڑ گیا، منطلقاً میں جھگڑا پڑ گیا، منطلقاً میں جھگڑا پڑ گیا۔ حاسب علی چاہتا ہے یہ میرا مفعول ثانی بنے، جی ایک تو آ گیا نا، جی اب حسیب تو جو چاہتا ہے یہ میرا مفعول ثانی بنے۔ جی اب ہم پڑھ رہے ہیں مذہب کوفیوں کا، تو ان کے نزدیک اس کو عمل دینا ہے پہلے کو، ہم نے پہلے کو عمل دیا، ہم نے پہلے پہلے کو عمل دے دیا، اب اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا؟ اور دوسرے مفعول کا فعل کا جو مفعول ہے دوسرا جی اس کا کیا کرنا ہے؟ اب دو ہی صورتیں، اب یا تو یہ ہے کہ اس کا دوسرا مفعول حذف کر دو، دوسرا مفعول اس کا حذف کر دو۔ حذف کر دو، تو یہ بات ہم نے پہلے پڑھ لی کہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر حذف تو ہم کر سکتے، جی باقی رہ گئی ضمیر، باقی رہ گئی ضمیر۔ اب سوال یہ ہے کہ ضمیر کون سی دو گے؟ ضمیر کون سی دو گے؟ واحد کی دو گے یا تسنیہ کی دو گے؟ ہم کہتے ہیں ہم دیں گے ضمیر تسنیہ کی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ضمیر دیں گے تسنیہ کی۔ کس کی ضمیر دیں گے؟ تسنیہ کی۔ تسنیہ کی ہم دے دیتے ہیں ضمیر، کیونکہ اس کا مفعول جو ہے نا پہلا وہ تسنیہ ہے نا، تو ہم اس کو ضمیر کون سی دیں گے؟ تسنیہ کی۔ یا ہما، یہی آئے گی نا؟ جی اب افعال قلوب کے دو مفعول آپس میں مطابقت ہو گئے، وہ بھی تسنیہ اور یہ بھی تسنیہ، لیکن پھٹا یہ پڑ گیا کہ یہ لوٹ کہاں رہی ہے، یہ لوٹ کدھر رہی ہے؟ یہ تو لوٹ رہی ہے منطلقاً کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مفرد ہے، واحد ہے، تو راجے مرجے میں مطابقت کوئی نہیں، جی اور اگر دیتے ہو یا ہوں راجے مرجے میں مطابقت آ گئے، لیکن دو مفعولوں میں مطابقت ہے، نہیں دو مفعولوں میں مطابقت کرتے ہو راجے مرجے میں مطابقت ہے، نہیں نہ دے سکتے ہو ضمیر نہ حذف کر سکتے ہو، تو پھر اپنے پلے سے پھر کی کرنا ہے؟ اپنے پلے سے ایک مفعول کو ڈالنا ہے، منطلقین، یہ منطلقین۔ اب یہ اس کے مطابق ہو جائے گا یہ کون سی ضمیر ہے کہ لوٹے گی، نہیں سمجھے گا؟ جی تو اس واسطے کہا واجب الاظہار، یا کیا سن واجب الاظہار